السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ہر آدمی اپنا اچھا برا یہ سوچتا رہتا ہے اور اپنے فیوچر کے بارے میں فکر کرتا رہتا ہے کہ کل میرا یا میرے بچوں کا کیا ہونے والا ہے۔ تو آدمی جب اپنے فیوچر کے بارے میں فکر کرتا ہے نا، تو اس کے سامنے ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی حادثہ کی وجہ سے اگر میری موت ہو جائے تو کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ تو ایسے مرحلے میں ایک چیز لوگوں کے ذہن میں گردش کرتی ہے کہ ہم کچھ ایسا کر جائیں یا کوئی ایسا فنڈ بنا جائیں کہ اگر میں چلا بھی جاؤں تو میرے بعد میرے بچوں کے کام میں وہ چیز آ جائے، وہ فنڈ آ جائے۔ تو اسی کے پیش نظر لوگ LIC کرانا شروع کیے۔ LIC کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لائف انشورنس کارپوریشن، جیون بیمہ۔ یعنی اس کے ذریعے سے آدمی ایک متعینہ میعاد تک، ایک متعینہ مدت تک پیسہ جمع کرتا رہتا ہے۔ پھر جب اس کا پیسہ جمع کرنے کا، پریمیم جمع کرنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر کمپنی ایک فکس وقت کے بعد اس کو ایکسٹرا کے ساتھ اس کی اصل رقم کو واپس کرتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے LIC۔ تو ہمارے سامنے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ LIC کرانا ہماری شرع میں جائز ہے کہ نہیں، کیونکہ یہاں پر آدمی اگر مثال کے طور پر 2 لاکھ جمع کر رہا ہے 10 سال 15 سال کے اندر، تو پھر اس کو 20 سال کے بعد یا 25 سال کے بعد 3 لاکھ یا 4 لاکھ یعنی ایکسٹرا پیسہ دیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے دیا 2 لاکھ لیکن ہمیں ملا 4 لاکھ قریب، تو کیا یہ ہمارے لیے سود ہے؟ اس کا لینا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بڑا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج اس آفیشیل چینل کے ذریعے میں آپ کو اس کا مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس کو سمجھیں گے اور دوسروں تک شیئر بھی کریں گے۔ حضرات محترم، LIC کرانا ہماری شریعت میں جائز اور درست ہے، لیکن اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں۔ وہ کنڈیشنز یہ ہیں کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ LIC کرانے کے لیے آپ کو بھی ایک رول معلوم ہوگا، کہ اس میں رول یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ابھی کا جو رول ہے کہ 2 سال آپ کو اس کی ہر قسط جمع کرنی پڑے گی، 2 سال تک۔ پہلے یہ 3 سال تھا، ابھی LIC کمپنی نے اس کو گھٹا کر کے 2 سال تک رکھ دیا ہے کہ 2 سال جو اکاؤنٹ ہولڈر ہوگا، جو LIC پالیسی کرانے والا مالک ہے، ہولڈر ہے، اس کے لیے ہر قسط کو جمع کرنا یہ واجب کے درجے میں، فرض کے درجے میں کہہ لیجئے۔ اب اگر اس بیچ میں ایک بھی قسط اس نے مس کر دیا یا جمع نہیں کر پایا، تو پھر اس صورت میں یہ ہوگا کہ پچھلا جتنے بھی قسط اس نے جمع کیے، جتنے بھی پریمیمز جمع کیے، وہ سارا پیسہ کمپنی ضبط کر لے گی اور پھر آدمی ان پیسوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو اب اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا اور فرمایا کہ جس آدمی کو اپنی آمدنی پر، اپنے انکم پر اتنا اعتماد اور بھروسہ ہو، اسے لگے کہ میں مکمل 2 سال تک مسلسل ہر قسط کو ادا کر دوں گا اور اپنی آمدنی پر اتنا اعتماد بھی ہے، تو ایسے شخص کے لیے LIC کرانا جائز اور درست ہے۔ یہ ہمارے شرع کا حکم ہے۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے جسے ایسا لگے کہ میں اس کی مکمل قسطوں کا جمع نہیں کر پاؤں گا، یا ہو سکے اپنی آمدنی پر اتنا کانفیڈنس نہ ہو، یا کبھی ایسا ہو جائے کہ کوئی مصیبت پڑ آئے تو میں اس صورت میں پیسہ جمع نہیں کر پاؤں گا، اگر کسی آدمی کی یہ کنڈیشن ہو تو ایسی صورت میں اس آدمی کے لیے LIC کرانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب وہ مکمل قسطوں کو ادا نہیں کر پائے گا مکمل 2 سال تک، تو اس کے پچھلے جمع شدہ رقم سب کمپنی ضبط کر لے گی، اور مسلمانوں کا مال یہ مال محترم ہوتا ہے۔ شرع میں اس کی بڑی عزت، بڑی قدر ہے مسلمانوں کے مال کا۔ اب اس مال کو ضائع ہونے سے بچانا بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسی بنا پر ہماری شرع کا حکم یہ ہے کہ آدمی اپنے انکم کو دیکھے، اپنی آمدنی کے ذرائع کو دیکھے۔ جس کو کانفیڈنس ہو وہ LIC کرا سکتا ہے، اور جس کو کانفیڈنس نہ ہو وہ بلا وجہ اپنے مال کو ضائع اور برباد نہ کرے۔ یہی شرع کا حکم ہے۔ اب جو چلا لے گا مکمل، پھر اس پر جو بھی پروفٹ ملے تو بلا شبہ جب LIC کرانا جائز اور درست ہے، تو اس سے ملنے والی رقم بھی جائز اور درست ہے، اس کو آدمی کسی بھی جائز کام میں خرچہ کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے علماء نے فرمایا کہ اس طرح کے جو پیسے کچھ زائد ملتے ہیں ان کو بہتر ہے کہ کچھ صدقہ خیرات میں بھی لگا دیا جائے۔ یہی شرع کا حکم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، اور ثواب کی نیت سے آگے اس کو شیئر بھی کریں، اور جو لوگ اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، تاکہ اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک اسی طرح پہنچتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔